إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین کرام، لوگوں کی نظروں میں محبوب کیسے بنا جائے، اس سیریز میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. لوگوں کے دلوں کو جیتنے اور ان کو خود کے قریب کرنے کا 8واں ذریعہ ہے ان سے میٹھی اور اچھی گفتگو کی جائے. کہا جاتا ہے میٹھے بول میں جادو ہے. اچھے کلمات اور میٹھے بول کے ذریعے آپ کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں یا کسی کے دل سے اتر سکتے ہیں. زبان کے ایک میٹھے بول سے رشتے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور ایک کڑوے بول کے ذریعے سے رشتے اور تعلقات یہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سخت لہجہ، سخت بول یہ بچھو کے ڈنک سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ اچھا بولیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی، بد کلامی یہ دو ایسی عیوب ہیں جو انسان کے تمام کمالات کو زوال میں بدل دیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں. یعنی کسی سے گفتگو کے وقت اچھے کلمات بولیں، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، لوگ قریب آئیں گے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے اچھی اور پیاری گفتگو کرو، عمدہ گفتگو کرو. نصیحت کے وقت نرم لہجہ اور اچھے انداز میں سمجھاؤ. اس سے معاملات جہاں بہتر ہوں گے وہیں لوگ قریب ہوں گے، محبت کریں گے. اس کے برخلاف سخت لہجہ اپنانے سے، سخت رویہ اپنانے سے، سخت بول اپنانے سے لوگ قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، ہماری باتوں کو سننے اور قبول کرنے کے بجائے اعراض کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وعظ و نصیحت کے وقت عمدہ اور اچھے انداز میں گفتگو کا حکم دیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اپنے رب کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی اور پیاری بات بھی صدقہ ہے. یعنی اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اچھے اور پیارے انداز میں معذرت کرنا اور پیار سے گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے. ناظرین کرام، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار و محبت اور نرم لہجے میں گفتگو کرتے تھے، اور اگر کسی کو نصیحت کرتے تو پیار سے اور عمدہ انداز میں اس کو نصیحت کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت جلد آپ کے قریب ہو جاتے تھے، آپ ان کے دلوں کو جیت لیتے تھے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے تھے اور آپ کی قربت اور صحبت کو پسند کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال کا لمبا عرصہ میں نے آپ کے پاس گزارا ہے، آپ کی خدمت میں گزارا ہے. فرماتے ہیں فما قال لی اف قط. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے باہر بھیجا. میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے میری گردن کو پکڑا اور مسکرائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اے انس اذهب،
ما امرتک، جس کام کا میں نے تم کو حکم دیا تھا اس کام کے لیے جاؤ۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ اچانک نماز میں کسی نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کے ذریعے اس کا چھینک کا جواب دیا۔ لوگ مجھے گھورنے لگے، میں نے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں گھورتے ہو؟ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر مارنے لگے تاکہ آپ خاموش ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑے ہی پیارے انداز میں سکھایا۔ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم سکھلانے والا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا۔ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے مارا، بس اتنا کہا کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی گفتگو نہیں کی جاتی، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی، یہ تو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ سے بہتر معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے، آپ کے سلوک اور آپ کے اخلاق سے۔ اسی طرح ایک دیہاتی نے ایک مرتبہ مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کو مت روکو، پیشاب کر لینے دو۔ اور اس کے بعد جب وہ پیشاب کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ وہاں پر پانی ڈال دو، اور اس کے بعد اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیارے انداز میں اس سے کہا کہ دیکھو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ نے اس انداز سے، اتنے میٹھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں اس کو نصیحت کیا کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ جب اگلے نماز کا وقت آیا تو نماز میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور صحابہ نے ربنا ولک الحمد کہا تو وہ دیہاتی کہنے لگا اللہم ارحمنی محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں فرما۔ دیکھیے یہ جملہ اس نے کیوں کہا کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور اس کے علاوہ کسی پر رحم مت فرما، کیونکہ آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہو گیا تھا، آپ سے خوش ہو گیا تھا، آپ سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے یہ جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ دیکھو تم نے کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے، تم نے کشادہ چیز کو، اللہ کی رحمت یہ کشادہ ہے، تم نے تنگ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ الغرض کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہم سے الفت کا برتاؤ کریں، ہماری باتوں کو دھیان سے سنیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں سے گفتگو کے وقت، نصیحت کے وقت اچھے اور پیارے انداز میں لوگوں کو نصیحت کریں اور عمدہ گفتگو کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔